عذاب قبر کے بتائیں کہ ہے یا نہیں. بالکل عذاب قبر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرتے ہی جب آدمی دوسری دنیا میں جاتا ہے تو اس کی نیکی بدی کا پھاڑ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا. نیک ہو تو راحت میں ہوتا، برا ہے تو مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اب اس کے بارے میں کیسے ہوتا کیسے نہیں، یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ماں کے پیٹ میں اگر بچے کو اس دنیا کی اطلاع کسی طرح دی جائے کہ یہاں جہاز اڑتے ہیں، سمندر ہیں، وہ کیسے سمجھے گا جب اس کے سامنے ابھی وہ تو کہے گا گپیں مار رہے ہیں تاکہ دنیا میں رہتا. ہم بھی یہاں سے جب پیٹ سے نکلیں گے اگلی دنیا میں جائیں گے، نیا جنم، ساری چیزیں سمجھ آ کہ کیسے سنتا ہے کیسے، جو اسی دنیا کو کھینچتے پھرتے نا کہ یہی جسم ساتھ ساتھ چلتا. بےوقوفی، یہ لباس پرانا ہو گیا، اس نے اتار کر پھینک دیا، روح نے آگے چلی گئی. وہاں پھر کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے وہاں جا کر سمجھے. ہوتا سب کچھ ہے، آرام بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. باقی یہ ہے تکلیف اور جو راحت، یہ ابتدائی، یہ جرم کی سزا نہیں ابھی شروع ہوئی، وہ قیامت کی عدالت کے بعد ہے. مقدمہ چلے گا، گواہ ہوں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ پھانسی دی جائے، وہ جوڈیشل ہے. یہ کیا ہے؟ حوالات، وہ جوڈیشل جیل. اب کون سی بات میں اس کے بہدب ہے، یہ ابھی یہ ہے کہ تفتیش کے لیے یہ بند کیے ہوئے ہیں. یہ جو ہے ان کو مہمانوں کی طرح ٹھہرایا ہوا، خوشبوئیں آ رہی ہیں، راحت میں. یہ ابھی پورا عذاب ثواب جو ہے قیامت کے دن. وہ ایسا کیوں ہوگا وہ بھی میں بار بار بیان کرتا ہوں، خطبے میرے پڑھنے چاہیے کہ ابھی حساب ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتے ہیں ساتھ ہی حساب ہو جائے، کس طرح اللہ حساب کر دے؟ ابھی تو اس کا کھاتا چل رہا ہے. میں لوگوں کو اتنی باتیں بتا رہا ہوں، میرے سننے والے سن رہے ہیں، آگے بتائیں گے. قیامت تک اس میں سے جو اچھی ہیں ان کا مجھے ثواب ملے گا، جو اس میں غلط ہیں اس کے عذاب میں بھی پکڑا جاؤں گا. تیری وجہ سے اتنی دنیا. اسی لیے نبی علیہ السلام کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں. ہر لمحہ اتنا بڑھ رہا ہے. ہر نماز سے آپ کے کھاتے میں ایک نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا، کیونکہ آپ نے فرمایا جو کسی کو نیکی کی بات سکھاتا، جتنے عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی مگر اس بتانے والے کو ان کے برابر ثواب ہے. اس سے اندازہ کریں. اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین نے کیوں حضور کو ثواب نہیں بخشا؟ وہ جانتے تھے بخشے تو تب اگر ملنا رہا. آپ کو تو مل رہا، ہر امتی کا عمل جو ہے اس میں سے ایک عمل آپ کے کھاتے میں جا رہا. تو نیکی بدی ہر شخص کی اسی وہی نہیں جو مرنے تک کی، اگر اس کی نیکی پھیلی آگے اس میں سے بھی اجر ملے گا. اگر کسی حرامزادے نے گاؤں میں اغوا کر لیا، اس کی وجہ سے قتل و غارت شروع ہوگی، ان میں مٹ گئے کئی نسلیں، تو کھاتے اس کے میں جائیں گے وہ قتل. اسی لیے قابیل کے بارے میں فرمایا کہ ہر قتل میں سے ایک قتل قابیل. تو جو بیوقوف کہتے ہیں ساتھ ہی حساب ہو جائے، کیا حساب ہو جائے؟ ابھی جو کھاتا چل رہا، قیامت کے دن جب کارخانہ سٹاپ ہوگا پھر میزان لگے گی، نیکی کہاں کہاں گئی ہے اور بدی کہاں گئی. عذاب اور نہیں. آپ کو تو دیانتداری سے سوچنا چاہیے کہ جو بات فرعون کے بارے میں آ گئی دوسروں کے لیے کیوں نہیں. یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں تسلی کے لیے، ورنہ ذکر ہے قرآن میں لاؤ نا، یہ ذکر ریکارڈ کرا دوں، ورنہ یہ کام خراب ہے، سارے انکار کرنے لگے میرا اس کا. یہ تو دین کی بنیاد ہے کہ مرنے کے بعد ہی بھگتنا شروع. قرآن شریف لایا کوئی؟ ان کو پتا تھا نا کہ فرعون کے بارے میں آتا. اس سے ہی سمجھنا چاہیے کہ جب فرعون کو عذاب ہوتا دوسروں کے. سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا ہے، سورہ یاسین میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ نیک آدمی آیا، جب وہ 3 پیغمبروں کے منکر ہو گئے، قتل کرنے لگے، وہ بھاگا آیا کہ میری قوم کیوں غلط کام کرنے لگے، یہ لوگ نیکی کی بات بتاتے ہیں، لالچ کوئی نہیں، تم مانے کی بجائے قتل کرتے. اب ان کے بارے میں میرے بھائی یہ جو کہا گیا وہ نیک بندے کے بارے میں، قیل ادخل الجنہ، اس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور میری بڑی عزت کی. قتل کر دیا نا ظالموں نے، اس کو مانی نہیں. تو اللہ اسی وقت کہتا، قیامت کی نہیں کہتا، قیل ادخل الجنہ، اس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. اور اس نے اس وقت یہ تمنا کی کہ کاش ان نامرادوں کو کسی طرح پتہ چل جاتا کہ تم نے تو مجھے قتل کیا، میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور میری عزت کر لی. یہ بھی بتاتا کہ نیکوں کو انعام ملتا. اب سورہ جو ہے نا نوح، اس کو بھی سن لیں، قرآن کو پڑھیں. یہ لوگ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ثابت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہے سورہ نوح ہے کہ وہ ظالموں نے نوح علیہ السلام کی بات نہ سنی
تو پھر اللہ فرماتا ہے قد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت دنیا کو گمراہ کر دیا ان کے گروؤں نے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنی. تو پھر اللہ فرماتا ہے قد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت دنیا کو گمراہ کر دیا ان کے گروؤں نے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اب تو ان کو تو تباہ ہی کر، میں نے اتنی مدد دیکھ لی، یہ نہیں بات آئیں گی. مما خطیئاتہم اغرقوا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا. یہ تو دنیا کا ہوا نا، ڈوب گئے. فادخلوا نارا، دوزخ میں آگ میں داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کوئی مددگار انہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں ملا، نہ ڈوبنے سے بچا سکا نہ دو. یہ ادخلوا نارا، جیسے اغرقوا نا ماضی، ڈبا دیے گئے، آگ میں داخل کر دیا. مگر یہ جنت اور نار بھی سمجھنے پریشان ہوں گے کہ وہاں بھی آیا جنت میں چلا جائے، یہاں بھی. تو یہ جنت اور نار برزخی ہے کہ جو قبر کا زمانہ نا، موت سے لے کر یہاں بھی آ گیا باغ ہیں، یہ اس میں جو آخرت کی ہے نا وہ گیا. جواب ہوگا یا اس میں عذاب ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سوال جواب ایک الگ چیز ہے اور عذاب ایک بالکل الگ چیز ہے. دیکھیے وہ تو ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، قبر کا تو لفظ چھوڑ دیجئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس لیے وہ لفظ بول لیا جاتا ہے. یہ دنیا کی زبانوں کا مسئلہ ہے کہ اس میں جب کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو ہمیں الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہم اپنے روزمرہ کے استعمال ہی سے اخذ کرتے ہیں، ورنہ انسان سمندر میں بھی بہا دیے جاتے ہیں، ان کو جلا بھی دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ جسم یہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو دفن کر دیں، اس کو جلا دیں، اس کو پھینک دیں، اس کو پرندوں کے سامنے ڈال دیں. بہت سی قومیں ہیں کہ جو پرندوں کے سامنے ڈال دیتی ہیں، گدھ کھا جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے، نہ قبر زیر بحث ہے. جو ہماری اصل شخصیت ہے جس کو انسان کہتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ بچے کو بھی 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے، جس کے بارے میں بتایا ہے کہ کئی نسلوں کے بعد، جب ابتدا میں انسان پیدا کیا گیا تو کئی نسلوں کے بعد وہ شخصیت آدم و حوا کو دی گئی تھی. اس سے پہلے بھی حیوان انسانوں کی کئی نسلیں پیدا ہو چکی تھیں. تو اس وجہ سے وہ جو شخصیت ہے وہ اللہ کے فرشتے نکال لیتے ہیں. وہ شخصیت ایک زندہ شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مکالمہ کیا تھا جو قرآن میں ہے. پوچھا تھا ان سے کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوچھا تھا میں نے ہر ایک سے کہ میں یہ اختیار دینے والا ہوں تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہوں. ان سب نے اس کو قبول کیا تھا آگے بڑھ کر. تو وہ جو اصل شخصیت ہے انسان کی، یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہاں سے جا کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں چند سوالات، یہ وہی سوالات ہیں. یعنی یہ کوئی عذاب کا سوال نہیں ہے. ایک اندراج ہو گیا آپ کا، پوچھ لیا انہوں نے کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کے کاغذات دیکھ لیے، جانے دیا. وہ یہاں رکھ دیا جاتا ہے. جہاں رکھ دیا جاتا ہے جا کے، کہاں رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن جہاں رکھ دیا جاتا ہے اسی کو اصل میں قبر کہتے ہیں. اصل قبر وہی ہے جہاں پر انسان کی شخصیت کو ڈپازٹ کرا دیا جاتا ہے، وہ لاکر میں رکھ دی جاتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ میں انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتا ہوں. یہ تقسیم پہلے دن ہی ہو جاتی ہے. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر اس شان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، جیسے اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یعنی وہ غیر معمولی لوگ کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ نبھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی شخصیت کے ساتھ جو محفوظ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا، اپنے کرم کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جس طرح سے ہم خواب میں جب سوئے ہوتے ہیں ہمارا جسم معطل ہو جاتا ہے، اس میں بڑی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، کبھی بعض اوقات اذیت بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کی ایک کیفیت میں بہت نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. عند ربہم یرزقون جیسے قرآن نے کہا. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو دوسری سمت میں ایکسٹریم پر چلے گئے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، دشمن حق بن کے کھڑے ہو گئے، جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے. تو ان کے ساتھ بھی اس جگہ پہ جہاں رکھا گیا ہے اس سے الٹ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس وقت بھی
کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس سے شدید عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے، نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بھلا بھی کیا ہے، ایمان پر بھی رہے ہیں، کمزوریاں بھی دکھائی ہیں، قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں بیان، خلطوا عملا صالحا وسیئا، انہوں نے اچھے برے اعمال ملا دیے، ان لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت میں اٹھایا جائے گا، حساب کیا جائے گا، پھر جو بھی اس نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے جہاں ان کو بھیجنا بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ